ذرا تصور کریں ایک ایسے بخار کے بارے میں جس کے اندر آپ کو بدن اس طریقے سے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ہڈی توڑ بخار، بون بریکنگ فیور کا نام دیا گیا۔ ایک ایسا بخار جو دنیا کے 100 ملکوں میں موجود ہے اور جس نے ایک محتاط اندازے کے مطابق پچھلے سال یعنی 2024 میں تقریباً 40 کروڑ لوگوں کو متاثر کیا، اور ان میں سے تقریباً 9.5 کروڑ لوگ ایسے تھے جن کو اسپتال جا کے میڈیکل ایڈوائز لینے کی یا ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا آپ سے اسی بخار کے بارے میں جس کو ہم ڈینگی بخار بولتے ہیں اور جو ڈینگی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ سب باتیں بتائیں۔ سب سے پہلا سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یار ڈینگی بخار ہے کیا چیز؟ ڈینگی ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ ایک وائرس جس کو ہم ڈینگی وائرس بولتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ڈینگی وائرس کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ عام طور پہ آپ کو کسی ایک قسم سے ڈینگی ہوتا ہے، اور جس قسم سے آپ کو ڈینگی ہو جاتا ہے اس وائرس کی قسم سے آپ کو دوبارہ ڈینگی کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ ڈینگی نہیں ہو سکتا، آپ کو دوبارہ ڈینگی ہو سکتا ہے، بٹ وہ کسی اور، کیونکہ 4 اس کی اقسام ہیں تو کسی اور ٹائپ کے ڈینگی وائرس سے وہ ہو رہا ہوگا۔ اچھا، دوسرا سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ڈینگی پھیلتا کیسے ہے؟ تو ڈینگی ایک مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، جس مچھر کو ہم ایڈیز ایجپٹیکس بولتے ہیں۔ پہچان اس کی یہ ہوگی کہ جب آپ مچھر کو دیکھیں گے تو اس کے بدن پر زیبرا کی طرح سفید اور کالے دھبے پڑے ہوں گے، اور یہ دنیا کے گرم علاقوں میں پائے جانے والا مچھر ہے۔ اور میں آپ کو خطرناک بات بتاؤں، 5.6 بلین لوگ دنیا کے، یعنی تقریباً 5.5 ارب آبادی، جو دنیا کی ٹوٹل آبادی کا تقریباً 70% بنتی ہے، وہ انہی گرم علاقوں کے اندر رہتی ہے اور وہ ڈینگی کے نشانے پر ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا پچھلے سال ڈینگی نے 40 کروڑ لوگوں کو متاثر کیا۔ ڈینگی پھیلانے والا جو وائرس ہے وہ پھیلتا کیسے ہے، یہ بھی سوال لوگ پوچھتے ہیں۔ تو یہ پھیلتا ہے صاف پانی سے۔ آپ کے گھر میں آپ نے چڑیوں کو پانی پلانے کے لیے کسی برتن پانی رکھا ہے، اس پانی میں دکانداروں نے کسی وجہ سے پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے ٹائر پنچر جو چیک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بعد ٹیوب کے اندر برتنوں کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے، اس پانی میں لوگ لان میں اپنی گراس کے اوپر پانی دے کے چھوڑ دیتے ہیں، اس پانی میں کسی علاقے میں بارش کا، ابھی ہمارے یہاں سیلاب بھی آئے بڑے بڑے، وہاں پانی کھڑا ہے ان علاقوں میں، تو ایسے علاقوں میں ڈینگی کے مچھر کی افزائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پہ ڈینگی پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ڈینگی ایک انسان سے دوسرے انسان کو نہیں پھیلتا۔ اب اگر کسی کو ڈینگی ہو جائے گا تو ڈینگی کی علامات کیا ہیں؟ پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کو مچھر نے کاٹا تو عام طور پر ڈینگی کی علامات مچھر کے کاٹنے سے 2 دن سے لے کے 7 دن تک کسی بھی درمیان میں ہو سکتی ہے۔ اب ڈینگی زیادہ تر لوگوں کو جب ہوتا ہے تو اٹس اے مائلڈ ڈیزیز، یہ معمولی سی بیماری ہے، اور یہ معمولی سی بیماری بغیر کسی کمپلیکیشن کے خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایون عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کو ڈینگی ہوا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ڈینگی تھوڑی شدت اختیار کرتا ہے، اور ان میں سب سے پہلی نشانی جو مریضوں کے اسپتال پہنچنے کی مین وجہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے تیز بخار، ہائی گریڈ فیور، 104 105 جو ہے بخار ہو رہا ہو۔ اس کے بعد پورے بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہوگا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اس کو ہڈی توڑ بخار، بون بریکنگ فیور بھی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے جسم پہ ریش، لال لال نشان، خارش، اس کے علاوہ شدید کمزوری، اس کے علاوہ پیشانی میں درد، پھر آنکھوں کے پیچھے اس جگہ پر درد، اس کے ساتھ شدید پیٹ میں درد، بار بار متلی، بار بار الٹی، بہت زیادہ گھبراہٹ، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہاتھ پیروں سے کسی نے جان نکال لی ہے۔ یہ سب جو ہے وہ ڈینگی کی علامات میں شامل ہے۔ اچھا، عام طور پہ لوگ جب اپنے مریضوں کو ڈینگی کے علامات کے ساتھ اسپتال لے کے آتے ہیں تو وہ بڑا اصرار کرتے ہیں، بڑی ضد کرتے ہیں کہ ان کو اسپتال میں داخل کر کے ان کا علاج کیا جائے۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈینگی بخار کا کوئی علاج نہیں۔ ڈینگی بخار کا علاج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بدن کے درد کو کم کرنے کے لیے اور بخار اتارنے کے لیے پیناڈول کی جو ایسڈ امینوفن ہوتی ہے، پیراسیٹامول، پیناڈول، جو بھی آپ اس میں استعمال کریں گے، اس کی 2 گولیاں دن میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ تک آپ اس کو دے سکتے ہیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے بعد۔ اس میں ڈسپرین اور بروفین بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور جو بہت زیادہ ہمارے یہاں پر لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جی وہ مریض کو ڈینگی ہو گیا ہے، اس کو جو ہے وہ کوئی طاقت والی جو ہے وہ ڈرپ لگا دی جائے، ان کو کوئی بوتل چڑھا دی جائے۔ یہ بات آپ مہربانی کر کے ذہن میں رکھیں، اسپتال میں آ کے ایسی ضد نہ کیا کریں، ایسی فرمائش نہ کیا کریں۔ یہ فیصلہ ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جب بلڈ سی پی کی رپورٹ دیکھتا ہے تو اس میں 3-4 پیرامیٹر ہوتے ہیں، صرف پلیٹلیٹ اس میں نہیں دیکھنے ہوتے، 3-4 پیرامیٹر ہوتے ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مریض کو آئی وی فلوئڈ کی، ڈرپ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو اسپتال آ کے خدا رہا مریض کو اسپتال میں داخل کرانے کی اور ڈرپ لگوانے کی ضد نہ کیا کریں، ٹیکا لگوانے کی ضد نہ کیا کریں اگر ڈاکٹر منع کر رہا ہو تو۔ مہربانی کر کے اس بات کو آپ نے سمجھنا۔ اچھا، ہم نے بات کی کہ بیماری نے پچھلے سال 40 کروڑ لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور 12,000 لوگ ان میں سے ایسے تھے جو بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے، لقمہ اجل بن گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ڈینگی کبھی کبھی شدید جو ہے وہ بیماری کی شکل میں بھی جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اگر خدا نہ خاصہ ہمارے گھر میں کسی مریض کو ڈینگی ہو جاتا ہے تو ہم نے اس میں خطرے والی علامات کو دھیان میں رکھنا۔ خطرے والی علامات کیا ہوں گی؟ بہت زیادہ شدید پیٹ میں درد، بار بار الٹی آنا ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں 24 گھنٹے میں اگر 3 دفعہ الٹی آ جائے تو اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے، بل 3 دفعہ سے زیادہ اگر کوئی الٹی کر دے تو وہ۔ اس کے علاوہ آپ کو شدید کمزوری محسوس ہونا، پھر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ناک سے، منہ سے، پیشاب میں، پخانے میں کہیں پہ خون آنے لگ جائے، کوئی الٹی آپ کو ہو جس میں خون آ رہا ہو، تو یہ ساری خطرناک علامات ہیں، اور اس میں ہمیں فوراً مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، اسپتال لے کے جانا ہے۔
اور ان کو جا کے علامت بتانی ہے اور ان کے وہاں پر علاج کروانا ہے, اور ان کے سفید خلیات جو ہوتے ہیں, پلیٹلیٹ جو ہوتے ہیں, ان کو پھر وہاں پہ مانیٹر کیا جاتا ہے, اور ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ٹرانسفیوز بھی کیا جاتا ہے. مطلب یہ فیصلہ ڈاکٹر کو کرنے دیں, خود یہ فیصلے نہ کریں. تو یہ وہ علامات ہیں, خطرناک علامات, جو اگر مریض میں ملیں گی تو اس کو اسپتال میں داخل کرنا ہوگا. اب جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی ڈینگی کے مریض کو گھر پہ رکھیں, تو لوگ کہتے ہیں بھائی ڈینگی کے مریض کو ہم گھر پہ کیسے رکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں گھر پہ کیسے رکھیں گے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس کو 2 گولیاں پیناڈول کے علاوہ کچھ بھی نہیں دینا ہے. دوسرا, ڈینگی کے مریض کو چونکہ تیز بخار ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے ان کے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے. پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ان کو نیمبول ORS کا پانی دینا ہے. ساتھ میں آپ نے ان کو تازہ پھلوں کا جوس پلانا ہے, ڈبے کا جوس نہیں, تازہ پھلوں کا ان کو جوس پلائیں. ان کو سیب کا جوس پلائیں, ان کو گریپ فروٹ کا جوس پلائیں, موسمی کا جوس پلائیں, ان کو کنو کا جوس پلائیں, ان کو اس طریقے سے گنے کا جوس جو ہوتا ہے وہ پلائیں. نیمکول اس میں سب سے زیادہ بہتر ہے. کھانے پینے کی اس میں کوئی احتیاط نہیں, گھر میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے, مریض کو آپ وہ کھلا سکتے ہیں. اگر اس کو الٹی زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو پتلی غذا دیں جو اس کا میدا جو ہے برداشت کرے. بھاری اس کو غذا نہ دیں کہ بریانیاں, قورمے, اس طرح کی چیزوں کو نہ کھلائیں. اس کو یخنی بنا کے پلائیں, پتلی چپاتی طرح یخنی کھلائیں, اور گھر میں اس طرح اس کی دیکھ بھال کریں. خطرے والی علامات میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اگر خطرے والی علامات ملتی ہیں تو مریض کو ڈاکٹر کے پاس اسپتال لے کے جانا ہے. ادروائز وہ گھر پہ ہی رکھیں گے, اور وہ انشاءاللہ 8 دن کا اس کا سائیکل ہوتا ہے عام طور پہ, اور 8 دن کے سائیکل میں وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, کبھی کبھی بیماری ختم ہونے کے بعد بھی مریض کو تھکاوٹ رہتی ہے. وہ کچھ ٹائم رہے گی, اس کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے. اس کے لیے وہی مریض کو بدن میں درد کی دوائیں دینی ہے, جوس پلانے, اور اس کی جو ہے نرسنگ کیئر کرنی ہے, جو ہم گھر پہ بڑے مزے سے بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. ایک اور سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا ڈینگی کو ویکسین اویلیبل نہیں؟ دیکھیں, ڈینگی کی ویکسین اویلیبل ہے, دنیا کچھ ملکوں میں لائسنس بھی ہیں, اور وہ لوگوں کو لگائی بھی جاتی ہیں. خاص طور پہ ان بچوں کو لگائی جاتی ہیں ان کو ایک دفعہ پہلے ڈینگی ہو چکا ہو. ڈینگی کی ویکسین میں کمپلیکیشن ہوتی ہے, وہ میں آپ کو ٹیکنیکل بتاؤں گا تو آپ بور ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ ڈینگی ہو تو دوسری دفعہ اگر آپ کو وائرس کی کسی دوسری قسم سے ڈینگی ہوا تو وہ زیادہ شدید ہوگا, کیونکہ ہمارا جسم اس کی سہولت کاری میں لگ جاتا ہے اور وائرل انفیکشن کو بڑھا دیتا ہے. اب یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے, جو ٹیکنیکل سمجھنے والے لوگ ہیں سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. اس لیے جب آپ ڈینگی کی ویکسین ہر آدمی کو لگائیں گے تو اس کو اگر ڈینگی کا انفیکشن ہوگا تو وہ زیادہ سیویئر انفیکشن ہوگا, اور ویکسین اس کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے ڈینگی کی ویکسین جنرل پبلک کو نہیں لگائی جاتی. میں نے کہا نا, یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے, اور یہ جو لوگ ایمیونولوجی کو سمجھتے ہیں اور ویکسین کے ڈینگی ویکسین کے میکینزم کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. آخر میں سب سے اہم چیز ہے ڈینگی کی احتیاطی تدابیر. احتیاطی تدابیر کیا ہے کہ آپ اس موسم میں جہاں مچھر زیادہ ہیں, فل آستین والے, جیسے میں نے بند آستین والے کپڑے پہنے ہیں, کالر اپنا بند رکھے ہیں, جسم کے حصے آپ کے کھلے ہوئے ہیں, ان کے اوپر آپ ماسکیٹو ریپیلنٹ جو ہوتے ہیں, یہ ماسپیل ہو گیا, یا اس طریقے سے اور بہت سارے لوشن آج کل مارکیٹ میں آنے لگے ہیں, وہ لوشن لگائیں تاکہ مچھر آپ سے دور رہیں. اس کے ساتھ گھروں میں آپ نیٹ لگائیں, دروازے کھڑکیوں میں جالیاں لگائیں. یہ جو آپ کے کوائل ہوتے ہیں, مچھر مار اسپرے کریں, کوائل کریں. گورنمنٹ کیا کرتی ہے, گورنمنٹ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ شہروں کے اندر اسپرے کرتی ہے. خاص طور پہ ہم لوگوں نے کیا دھیان کرنا ہے, ہمارے گھر میں کسی جگہ پانی کھڑا ہوا نہ ہو. ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. اگر ہم دیکھیں کسی جگہ پانی کھڑا ہوا ہے تو وہاں سے وائپ کر دیں, صاف کر دیں. اور اگر کوئی بڑا تھوڑ ایسا ہے, بڑا جوہڑ ہے پانی کا, جہاں پانی زیادہ جمع ہو گیا ہے, گورنمنٹ کو چاہیے پھر وہاں پر مچھروں کے لاروا کو مارنے والی دوا جو ہے اس کے اندر ڈالے. تو یہ ڈینگی کے بارے میں وہ تمام باتیں تھیں جو ایک عام آدمی کو پتہ ہونی چاہیے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے یار سبسکرائب کرو اور لائک کا بٹن دباؤ. اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرو تاکہ سب تک یہ پھیلے اور لوگ ڈینگی سے اپنے آپ کو بچا سکیں.